میں حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، ان طلبہ کے لیے جنہیں ریویژن میں کنسنٹریشن حاصل نہیں ہوتی۔ جب ایگزامز کے لیے ریوائز کرتے ہیں، کتابیں ان کے سامنے ہوتی ہیں، پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کنسنٹریٹ کریں، لیکن 5-10 منٹ کے لیے ریویژن کے لیے بیٹھتے ہیں، پھر توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو ایگزام سے 1 سال پہلے تیاری شروع کرتے ہیں کہ ہم نے تیاری کرنی ہے، پلان بھی کرتے ہیں، ٹائم پلان بھی کرتے ہیں، اسکیجول بھی بناتے ہیں، لیکن وقت گزرتا جاتا ہے، مہینہ 2 مہینے 12 مہینے اسی طرح گزر جاتے ہیں، پھر اپنی ریویژن کو آخری ایام میں پلان کرتے ہیں، لیکن پھر یہاں تک وقت آ جاتا ہے کہ دوسرے دن ایگزام ہے اور رات کو تیاری کر رہے ہیں، اس تیاری میں بھی کنسنٹریشن نہیں ملتی۔ 10-15 منٹ کنسنٹریٹ کیا، پھر آگے پیچھے دیکھنا شروع کر دیا، کمرے کی دیواروں کو دیکھ رہے ہیں، کمرے کو دیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو چہل قدمی شروع کر دیتے ہیں، پھر تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، تھوڑی دیر آرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ریسٹ کر لیں، شاید مائنڈ فریش ہو جائے، ذہن فریش ہو جائے۔ جب سونے کی کوشش کرتے ہیں تو نیند نہیں آتی، ایگزام کا ڈر بھی ہوتا ہے، اور پھر دوسرے دن ایگزام روم میں سو رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں ناظرین جو کنسنٹریشن تو مل جاتی ہے، کتابیں بھی پڑھ لیتے ہیں، یہاں تک کہ لائبریری کی اکثر کتابیں اس سبجیکٹ پر پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب کتابیں پڑھتے ہیں تو انہیں سمجھ کچھ نہیں آتا، یعنی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے کیا پڑھا ہے، ان کا فہم، ان کا ادراک، ان کا شعور اور کتابوں کی سمجھ اتنی کم ہوتی ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن جو ہی پڑھائی ختم ہوتی ہے تو وہ سب کچھ ان کے لوح دل سے ختم ہو چکا ہوتا ہے اور زبانی یاد نہیں کر پاتے، یعنی اپنی میموری میں اسے محفوظ نہیں کر پاتے۔ اور کچھ ایسے ہیں جو اس کو میمورائز بھی کر لیتے ہیں، یاد بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب اس انفارمیشن کو ریٹریو کرنے کا وقت آتا ہے، ایگزام روم میں جاتے ہیں تو سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے آج کا یہ وظیفہ ہم دیتے ہیں جو انشاءاللہ تعالی انتہائی مفید ہوگا ایگزامز کے لیے تیاری اور تیاری میں کنسنٹریشن حاصل کرنے کے لیے، اور وہ انفارمیشن جو آپ کے حافظے میں محفوظ ہے اس کی جب بھی ضرورت درپیش ہو، جس وقت بھی ضرورت ہو آپ کو اس انفارمیشن کو ریٹریو کرنا، تاکہ وہ انفارمیشن ہر وقت آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں مستحضر رہے اور آپ اس کو ہر وقت استعمال کر سکیں۔ آج کا ورد اس کے لیے ہے انشاءاللہ۔ یہ ورد، یہ کلمات تقریباً کچھ نسبتاً ماضی کے اورات سے زیادہ لمبے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یہ 2-3 مرتبہ ان کو پڑھتا ہوں، اور جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ آپ یوٹیوب پر اور فیس بک پر آپ یہ جتنے بھی لیکچرز ہیں اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور اس سے اس کا مراجعہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کنسنٹریشن ملے، بالخصوص اسٹوڈنٹس کو، تاکہ جو انفارمیشن آپ پڑھ رہے ہوں، ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے، اور جب بھی آپ اس انفارمیشن کو یاد کرنا چاہیں ہر وقت مستحضر رہے، تاکہ جب آپ ایگزام روم میں بیٹھے ہوں اس کم وقت میں آپ نے سوالوں کے جواب لکھنے ہیں وہ آپ فوراً ریٹریو کر سکیں۔ اس کے لیے یہ وظیفہ آپ لکھ لیں۔ پڑھائی کرنے سے قبل، مطالعہ سے قبل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے نچھاور کریں۔ سب سے پہلے ابتدا کیجئے درود شریف سے۔ درود شریف کے فوراً بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم نور قلبی بعلمک، اللہم نور قلبی بعلمک واشرح صدری بنور معرفتک، واشرح صدری بنور معرفتک واستعمل بدنی بطاعتک وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم نور قلبی بعلمک واشرح صدری بنور معرفتک واستعمل بدنی بطاعتک وبارک وسلم۔ یہ کلمات آپ 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر لیں۔ 7 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر لیں۔ اگر آپ اس کی عادت بنا لیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ رفتہ رفتہ آپ کا قوت حافظہ، آپ کی میموری اور انفارمیشن کو یاد کرنا، ریکال کرنا، ریٹریو کرنے کی صلاحیت میں انشاءاللہ تعالی تقویت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ عز و جل اس کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج ہم رسالت